الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس 7 کی اسلامیت کی کتاب کا سبق فرشتے اور جنات پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب کے پاس کتاب، کاپی، پینسل وغیرہ موجود ہوں گی۔ اگر نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے کتاب، کاپی، پینسل وغیرہ لے لی ہوگی۔ آئیے اب اپنی کتاب سے سبق فرشتے اور جنات کھول لیجیے۔ پیارے بچوں، آج کا سبق پڑھنے سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ربی زدنی علما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کا سبق فرشتے اور جنات، اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اس سبق کے مقصد کو جان لیتے ہیں کہ آیا اس سبق کو پڑھنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، اور اس سبق کو پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج کے اس سبق میں ہم فرشتوں اور جنوں کے بارے میں کچھ ضروری عقائد سے آگاہ ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی گئی مخلوق فرشتے اور جنوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے، اس سے ہم آج کے سبق میں آگاہ ہوں گے۔ آج کا سبق فرشتے اور جنات سے ہم سب سے پہلے فرشتوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ فرشتے کیا ہیں۔ فرشتے اللہ عز و جل کی نوری مخلوق ہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے۔ یہ کھانے، پینے اور دوسری انسانی حاجتوں سے پاک ہیں، لہذا انہیں یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں نظر نہیں آتے، مگر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے چاہتا ہے وہ نیک لوگ انہیں دیکھتے ہیں۔ یہ سب کے سب نیک اور معصوم، یعنی ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ترجمہ: جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، آئیے اس سبق میں ہم وہ بھی جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا
ان کو نیکی کی طاقت سمجھنا کفر ہے۔ دوسرا یہ کہ فرشتوں کی تعظیم لازم ہے، جبکہ ان کا مذاق اڑانا، ان کی توہین کرنا یا ان کو عیب لگانا یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 3، فرشتوں کو اللہ عز و جل کی بیٹیاں کہنا یا انہیں قدیم یعنی ہمیشہ سے ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ آئیے اس سبق کی مدد سے ہم آج یہ بھی جان لیتے ہیں کہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد اللہ عز و جل ہی جانتا ہے، یا وہ جسے اللہ عز و جل بتائے۔ اللہ عز و جل نے فرشتوں کے ذمے مختلف کام لگائے ہیں جن میں وہ مصروف ہیں۔ آئیے فرشتوں کے کام کیا کیا ہیں وہ جانتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے ذمے لوگوں کی روح قبض کرنا۔ نمبر 2، کسی کے ذمے قیامت کے دن سور پھونکنا۔ نمبر 3، کسی کے ذمے بارش برسانا اور مخلوق کو روزی پہنچانا ہے۔ نمبر 4، کسی کے ذمے انبیاء کرام علیہم السلام کی خدمت میں وحی لانا۔ نمبر 5، بعض فرشتے جنت پر تو بعض دوزخ پر ہیں اور بعض عذاب دینے پر مقرر ہیں۔ نمبر 6، بعض فرشتے لوگوں کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں، انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ نمبر 7، بعض فرشتے کے ذمے قبر میں مردوں سے سوال و جواب کرنا ہے، انہیں منکر نکیر کہتے ہیں۔ اور نمبر 8، بعض فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے پر، جبکہ بعض مسلمانوں کا درود و سلام اللہ عز و جل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچانے پر مقرر ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم نے فرشتوں کے حوالے سے معلومات حاصل کی۔ آئیے جنات کے حوالے سے بھی ہمارے کیا عقائد و نظریات ہونے چاہیے وہ جانتے ہیں۔ جنات اللہ عز و جل کی ناری مخلوق ہیں کہ انہیں آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے اور مرتے بھی ہیں۔ اللہ عز و جل نے بعض جنات کو شکل تبدیل کرنے کی طاقت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ عموماً انسانوں کو نظر نہیں آتے، ان کی رہائش اکثر بیابانوں، پہاڑوں اور جنگلوں وغیرہ میں ہوتی ہے۔ جنات میں نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ برے جنات کو شیطان کہا جاتا ہے اور شیطانوں کا سردار ابلیس ہے۔ یہ وہی ابلیس ہے جس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ہمیشہ کے لیے ملعون اور مردود ہو گیا۔ اب اس کا کام انسانوں کو نیکی کے راستے سے دور کرنا ہے۔ بعض لوگوں پر جو حاضری یا سواری آتی ہے، جسے وہ کسی بزرگ یا ولی کی حاضری یا سواری تصور کرتے ہیں، در حقیقت وہ جنات ہی ہوتے ہیں۔ ان سے مستقبل کی بات پوچھنا حرام ہے، کیونکہ جنات کو علم غیب نہیں ہوتا۔ آئیے جنات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ بھی جانتے ہیں۔
جنات یا شیطان کے وجود کا انکار کرنا یا انہیں برائی کی طاقت سمجھنا کفر ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں جنات کا تذکرہ موجود ہے؟ اگر نہیں تو آئیے اس سبق کی مدد سے ہم یہ بھی جان لیں کہ قرآن مجید کی کم و بیش 25 صورتوں میں جنات کا تذکرہ موجود ہے، بلکہ 29ویں پارے کی ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ جن ہے۔ پیارے بچوں، آج اس سبق میں ہم نے فرشتوں اور جنات کے حوالے سے کچھ اہم معلومات اور کچھ عقائد ہم نے سیکھے۔ آئیے اس سبق کی مشق بھی کر لیتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، جنات سے مستقبل کی باتیں پوچھنا کیسا؟ ہم یہ سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ جنات سے مستقبل کی بات پوچھنا کیا ہے، تو اس سبق کی وجہ سے ہم اس سوال کا جواب بھی حل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، فرشتوں کے کوئی 5 کام تحریر کیجیے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے مختلف کام اور مختلف ذمہ داریاں فرشتوں کو دی ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں، تو ہم بآسانی اس سوال کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، شیطان کون ہے، فرشتہ یا جن، اور یہ مردود کیسے ہوا، یہ بھی ہم نے جانا، لہذا اس سوال کا جواب بھی بآسانی حل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، فرشتوں سے متعلق ایک مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ بھی ہم آج کے سبق میں جان چکے ہیں۔ آئیے اب مناسب الفاظ سے ہم جملوں میں موجود خالی جگہوں کو پر کرتے ہیں۔ نمبر 1، جنات اللہ عز و جل کی ڈیش یعنی ناری مخلوق ہیں۔ نمبر 2، فرشتوں کی ڈیش لازم جبکہ ان کی ڈیش کفر ہے، یعنی فرشتوں کی تعظیم ہم پر لازم جبکہ ان کی توہین کفر ہے۔ نمبر 3، فرشتوں کو اللہ عز و جل کی بیٹیاں کہنا یہ بھی کفر ہے۔ نمبر 4، بعض فرشتے لوگوں کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں، انہیں ڈیش کہتے ہیں یعنی کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ سے سمجھ لیا ہوگا۔ اس کی خوب دہرائی کیجیے۔ اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا۔